آج بتاؤ کس نے آپ کو وزیر اعظم بنوایا تھا؟ میں آپ کو اسپیکر صاحب وثوق کے ساتھ کہتا ہوں، یہ 70 پیکس پاکستان وہ قیدی 804 کے اشارے پہ اٹھتا ہے۔ یاد رکھو، اس دن سے ڈرو، اس دن سے ڈرو جو وہ ہنگر سٹرائک پہ گیا، اور اگر اس نے اشارہ کیا کہ سڑکوں پہ آ جاؤ تو بنگلہ دیش کو بھول جاؤ گے۔ خواجہ صاحب 2013 میں سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق آپ کے کیس میں 45,000 ووٹ بوگس نہیں تھے، وہ آپ کے ووٹ کیوں بوگس تھے؟ میں ڈیمانڈ نہیں کرتا۔ کیا ہائی کورٹ کے 3 ججز نے آپ کے خلاف اقامے پہ ڈسکوالیفائی نہیں کیا؟ کیا 2018 میں آپ خود نہیں کہتے کہ میں نے فون کیا اور مجھے جتوایا گیا؟ 2024 آیا، آج کا آپ کے پاس الیکشن کمیشن کا ویریفائڈ لسٹ نہیں ہے۔ یوسف رضا گیلانی صاحب کا بیٹا سپریم کورٹ سے گیٹ سے ارسٹ نہیں ہوا، اسی کی حکومت تھی۔ وزیر اعظم اپنا بیٹے کو نہیں بچا سکا، کون لے کے گیا اس کو؟ کیا تھا وہ؟ موجودہ حکومت میں اگر اتنی ہی پاورفل ہے، خواجہ سعد رفیق کو کس نے اپلوڈ کروایا؟ اگر ایسا ہی ہے تو راجہ صاحب سے میں پوچھتا ہوں، راجہ صاحب آپ کی پارٹی وزیر اعظم کے ہٹانے کے بعد جب سی ایس سی کی میٹنگ ہوئی ہے، جناب ڈپٹی اسپیکر آپ کو اچھی طرح معلوم ہے، رات کو یہ فیصلہ ہوا شہاب الدین صاحب کل وزیر اعظم ہوں گے، اس کے گھر لوگ چلے گئے، اس کو اٹھایا، راجہ صاحب وزیر اعظم ہوں گے۔ آج بتاؤ کس نے آپ کو وزیر اعظم بنوایا تھا؟ جناب ڈپٹی اسپیکر، میں سمجھتا ہوں آج ایک سیڈ ڈے ہے۔ دا وے بلاول صاحب نے بولا، جو از انداز گفتگو استعمال کی، جو اشارے کیے، جو لات ہٹائے، میں سمجھتا ہوں یہ کسی بھی پارٹی کے چیئرمین کے لیے ایک ڈیتھ ہے۔ ہی از پولیٹیکلی ڈیڈ۔ اس کے پاس اس قوم کے لیے یہ ویژن نہیں ہے۔ وہ شاید آکسفورڈ کے جعلی ڈگری سے یہاں پہنچا ہے۔ اگر اس کے پاس ویژن ہوتا تو وہ یورپ امریکہ سے یہ ویژن لے کے آتا کہ لیڈرز وہ ہوتے ہیں جو سب کچھ اپنے دلوں پہ لے چکے ہوتے ہیں۔ جناب اسپیکر، یہ لازم ہے کہ یہ لائن ڈرا کی جائے کہ یہ پارلیمان مضبوط ہے یا کوئی اور مضبوط ہے۔ جناب اسپیکر، آپ کی اٹینشن چاہیے۔ جناب ڈپٹی اسپیکر، آپ تھوڑا اٹینشن کر لیں۔ کل بھی خواجہ آصف صاحب باہر گئے تھے۔ اس ملک کی ہسٹری کوئی اچھی نہیں ہے۔ یہ سارے اپنے اپنے ممالک میں دیکھیں، اپنے وقت کے حکومتوں میں دیکھیں، ان کی حکومت میں کیا ہوا ہے۔ یوسف رضا گیلانی صاحب کا بیٹا سپریم کورٹ سے گیٹ سے ارسٹ نہیں ہوا، اسی کی حکومت تھی۔ وزیر اعظم اپنا بیٹے کو نہیں بچا سکا، کون لے کے گیا اس کو؟ کیا تھا وہ؟ موجودہ حکومت میں اگر اتنی ہی پاورفل ہے، خواجہ سعد رفیق کو کس نے اپلوڈ کروایا؟ اگر ایسا ہی ہے تو راجہ صاحب سے میں پوچھتا ہوں، راجہ صاحب آپ کی پارٹی وزیر اعظم کے ہٹانے کے بعد جب سی ایس سی کی میٹنگ ہوئی ہے، جناب ڈپٹی اسپیکر آپ کو اچھی طرح معلوم ہے، رات کو یہ فیصلہ ہوا شہاب الدین صاحب کل وزیر اعظم ہوں گے، اس کے گھر لوگ چلے گئے، اس کو اٹھایا، راجہ صاحب وزیر اعظم ہوں گے۔ آج بتاؤ کس نے آپ کو وزیر اعظم بنوایا تھا؟ آپ کی سی ایس سی کی پارٹی کی حقیقت چلی تھی؟ بتائیں آپ۔ کاظمی صاحب آپ کے ریلیجس منسٹر تھے، آپ کی ہی حکومت تھی، بتائیں کس نے اس کو ارسٹ کروایا تھا؟ آپ بچا سکے تھے؟ یہ ایوان کمزور ہوتا رہا ہے۔ بہت اچھی بات ہو گئی تھی، ہم اس لیے آگے کی طرف بڑھنا چاہ رہے تھے۔ خواجہ صاحب نے کل پروٹیسٹ کیا تھا، ہماری وجہ سے نہیں، میرے اور اس کی کوئی تلخ کلامی نہیں ہوئی، میری خواجہ صاحب کی کبھی تلخ کلامی نہیں ہوتی، پر ایک بات ضرور ہوئی تھی۔ خواجہ صاحب نے کہا، اور میں کبھی نہیں کہتا جس طرح ٹویٹ کی بات ہو رہی ہے، جناب اسپیکر یہ جو جگہ بیٹھی ہوئی ہیں ہم بیٹھے ہیں، یہ ہمارا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن نہیں ہے کہ یہاں ایک دوسری کی سٹل کر دے کہ آپ کتنے برے تھے، میں کتنا اچھا ہوں، آپ نے کتنے لوگوں کو زد و کوب کیا، میں نے کتنے زد و کوب کیا، لیکن یہ بات آپ کو وثوق کے ساتھ کیسا ہو، پوری دنیا کہتی ہے کہ آپ کی حکومت میں سب سے زیادہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہوئے۔ اتنی کرج رکھو کہ یہ مان لو۔
लीडर तख्तदार पे पहुंचते, आपने भुला ना बूटो को, लीडर तख्तदार पे पहुंचते हैं ताकि कौम बचे। वो कहते हैं जुल्म के खिलाफ हमने लड़ना है। जनाब स्पीकर, हम अगर कुर्बानी ना दे, मैं तो फर्स्ट टाइम इस असम्बली में हूं, ख्वाजा साहब तो मेरी उम्र से ज्यादा इस असम्बली में रहे, क्या हमने सीखा है, किस तरीके से आगे बढ़ना है। ख्वाजा साहब को मैंने ये लफ्ज सिर्फ कहा, मैंने कहा ख्वाजा साहब इस कमेटी में हम बैठे हैं, ये तो हमारी एक प्रपोजल थी, ये प्रपोजल सबसे पहले तो आपके अपोजिशन लीडर ने बनाया है। मैं इस बंदे को बड़ा दाद देता हूं, आई एम सो प्राउड ऑफ योर लेगेसी उमर, सो प्राउड ऑफ योर लेगेसी। ये लेगेसी है। बताएं 22 साल में एक लफ्ज कोई एक बंदे का निकाले कि इस ईवान से स्पंज हुआ, हम सारे बाहर चले जाएंगे। इस ईवान में जब 22 साल रहा है, एक लफ्ज कोई स्पंज होने वाला बताए। मैंने आपसे कल रिक्वेस्ट की थी ख्वाजा साहब से, मैंने कहा ख्वाजा साहब हम बड़े दिल खोल के आपके साथ बैठे हैं, हमें स्पॉइलर फिगर नहीं बनना चाहिए, हमें हेट फिगर नहीं बनना चाहिए, हमें अब आइसोलेट करके इस मैटर को रिजॉल्व करना चाहिए, डिफरेंसेस भूलने चाहिए। मैंने इनको ये गुजारिश की कि हमारे पॉलिटिकल अलायंस नहीं है, हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस कभी एक नहीं हो जाएंगे। वी एंड यू कुड नेवर एवर बी द सेम ऑन द सेम पेज एवर इन लाइफ, बट दैट डजंट मीन वी कैन नॉट रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट, वी गॉट टू मूव फॉरवर्ड। मैंने उनको ये कहा कि ख्वाजा साहब, सबसे पहले नेल्सन मंडेला का मैंने उनको मिसाल दी। मैंने कहा नेल्सन मंडेला अपार्थाइड के बाद आया तो उसने सबसे पहला काम जो किया, अपनी बीवी को डिवोर्स किया। लोगों ने उससे पूछा कि 14 साल जेल में रहे, बीवी आपके पास आती रही, वापस आए हो, गवर्नमेंट में जा रहे हो, तो बीवी को डिवोर्स कर रहे हो। उसने उसका जवाब ये दिया कि मैं इसलिए कर रहा हूं कि अपार्थाइड पे मैंने पत्थर रखना है, मैंने आगे बढ़ना है, मैंने कालों से गोरों से इंतकाम नहीं लेना, लेकिन मेरी बीवी के दिल में आगे गोरों के खिलाफ मैंने या बीवी रखना है या अपने अवाम को लेना है। मैं लीडर हूं, मैं अपनी बीवी की कुर्बानी दूंगा, पर मैं अवाम के साथ खड़ा हूंगा। मैंने कहा ख्वाजा साहब, अगर आपका इतना दिल नहीं है कि मिनिस्टर होते हुए आप हमारे ग्रीवियंसेस नहीं सुन सकते, इस वक्त ग्रीवियंसेस हमारे हैं। मैंने के नाम लेकर के कहा कि ये 5 महीने हमारे मिसिंग है, उनकी फैमिली मेंबर्स के साथ क्या हो रहा है, ये अगर आप नहीं हो सकते तो मैंने कहा ख्वाजा साहब हमारी बड़ी कोशिश है, हम चाहते हैं कि आप सीट पे रहे, लेकिन फिर आपका इस्तेकाक है, बेशक आप स्पीकर को कहें आप ये न रहे। जनाब स्पीकर, 2 दिन हम आगे जाते हैं, एक स्टेप आगे जाते हैं, कोई ना कोई पीछे आ जाता है और ये 4 स्टेप बैक हम चले जाते हैं। इसी वजह से क्या हो जाएगा, ये ईवान नहीं चल पाएगा, ये कौम सफर हो जाएगी, ये डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, ये स्पेस आपका कोई और ले जाएगा, ये गैर सियासी कुव्वतें आपकी ले जाएगी, ये इंतहा पसंद कुव्वतें आपकी आ जाएगी। ये जिसको आप कहते हैं आइसोलेट करते हैं, अच्छी तरह देख ले कि आप पूरी दुनिया इस बात की गवाही नहीं दे रही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त 70% अवाम की सपोर्ट है। मैं आपको स्पीकर साहब वसूख के साथ कहता हूं, ये 70% पाकिस्तान वो कैदी 804 के इशारे पे उठता है। याद रखो, उस दिन से डरो जो वो हंगर स्ट्राइक पे गया, और अगर उसने इशारा किया कि सड़कों पे आ जाओ तो बांग्लादेश को भूल जाओगे। पर वही है और हम यही चाहते हैं कि माजी को भूल जाओ, पाकिस्तान को रवंडा नहीं बनाना, पाकिस्तान को नहीं रवंडा हमने बनाना, पाकिस्तान को बेहतर करना है। खुदा के लिए ये ईवान में बैठ करके ये जो हम पढ़ते हैं ना, ये आईन की ओथ जब उठाते हैं तो हम कहते हैं कि अपने पर्सनल इंटरेस्ट को हम सेक्रीफाइस करेंगे कौम की। ये पावर इख्तिदार आनी जानी चीज है, ये कौम की अमानत है। पावर आए तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों को जेर करें, कभी ये कोशिश ना करें कि उनमें से कौन जीतता कौन हारता है। हमारे हार और जीत में ये पार्लियामान हार जाएगा, हम उधर के उधर रह जाएंगे। जनाब डिप्टी स्पीकर, इट इज टाइम है कि कॉमन सेंस प्रिवेल करें। अगर कोई केस कोर्ट में मौजूद है, मैं खान के किस किस केस को उठा दूं, साइफर का उठाऊं, इद्दत का उठाऊं, तो शखाना का उठाऊं, फिर आप लोगों का उठाऊं। ख्वाजा साहब 2013 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक
آپ کے کیس میں 45,000 ووٹ بوگس نہیں تھے؟ وہ آپ کے ووٹ کیوں بوگس تھے؟ میں ڈیمانڈ نہیں کرتا. کیا ہائی کورٹ کے 3 ججز نے آپ کے خلاف اقامے پہ ڈسکوالیفائی نہیں کیا؟ کیا 2018 میں آپ خود نہیں کہتے کہ میں نے فون کیا اور مجھے جتوایا گیا؟ 2024 آیا. آج کا آپ کے پاس الیکشن کمیشن کا ویریفائڈ لسٹ نہیں ہے. خواجہ صاحب، میری سب سے درخواست ہے، پہلے میں اپنے پھر آپ سے، اگر ہم نے یہاں اپنی عوام کی نمائندگی کرنی ہے تو بھول جائے ہم میں سے کون اچھا ہے. جنہوں نے پارسائی کے دعوے کرنے ہیں وہ اپنے طرف سارے دو کرتے. ہمارے خانوں میں یہ ہم جو چاہتے ہیں بہتر، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جناب اسپیکر، آج میرا ایک اچھا پروگرس ہوا ہے ہماری کمیٹی میں، ایک الحمدللہ سب کمیٹی بنی ہے. وہ کمیٹی میں ہم جا کے پریویلیجز اور امیونٹیز پہ بات کر رہے ہیں. میں نے ساری باتیں کی. میں نے ان کو کہا اسپیکر صاحب، میں نے یہ ذکر کیا، کہا یہ کہ امیونٹی کے لیے رکھو ایم پی اے منیس کے لیے کہ 15 دن پہلے اریسٹ نہیں ہوں گے، 15 دن بعد اریسٹ نہیں ہوں گے. میں نے کہا ہمیں وی آئی پی کلچر نہیں چاہیے، ہمیں اریسٹ کرتے جب چاہے اریسٹ کرے. ہم وی آئی پی کلچر نہیں چاہتے، ہم ڈگنیٹی اور رسپیکٹ کے لیے بیٹھے، وی آئی پی کلچر کے لیے نہیں بیٹھے. ہمیں اسپیشلی نہ کھڑا کرو کہ آپ کو وی آئی پی پاس ایشو، آپ ایئرپورٹ میں چلے جاؤ. ہم کیوں میں کھڑے ہوں گے امریکنز کی طرح؟ ہم جائیں گے، برٹش کی طرح ہم سارے جائیں گے. جناب اسپیکر، ایک نئی شروعات کی ضرورت ہوگی اگر ملک کو بچانا ہے. اگر ہم نے کسی تھرڈ فورس کو یہ پاور نہیں دینا تو ایک سٹیپ بیک بھی جانا پڑے تو ہمیں جانا ہوگا. ہم نے کرنا اگر ہے تو میں خواجہ صاحب بس انف. ہم چاہتے یہی ہے کہ ڈفرینسز ریزالو کریں. اگر ایک دوسرے کو یہ دکھائیں گے کہ کس کا کتنا رول تھا تو ہم نے کبھی کبھی لفظ استعمال نہیں کرتا وہ حمام کا، لیکن اس میں کسی کی حالت اچھی نہیں ہے. یہ سب سے بڑی کرج ہو کہ گھر سے ابتدا کر لیں اور عوام کے پاس وہ چھوڑ دو کہ وہ کیا کرے. اس کا سارا فیصلہ جو ہے نا تاریخ کرے گی، پبلک ہمیں جج کرے گی. اور یہ دن ذرے گزر جاتے ہیں، وقت آئے گا عوام ہمیں جج کرے گی. ہو از آن دی رائٹ سائڈ. شکریہ.